سامعین، تصوف اصل میں اخلاق کی پاکیزگی، باطن کی صفائی، آخرت کی فکر، قلب کی طہارت اور دنیا سے بے رغبتی کا نام ہے۔ انہی پاکیزہ صفات سے اپنے آپ کو متصف کرنا احادیث کی اصطلاح میں احسان کہلاتا ہے، جو مذہب سے الگ کوئی نئی چیز نہیں بلکہ مذہب ہی کی اصل روح ہے۔ اور جس طرح جسم و جسد روح کے بغیر بے جان مردہ لاش تصور کیے جاتے ہیں، اسی طرح تمام نیک اعمال و عبادات بھی اخلاص نیت اور باطنی طہارت کے بغیر بے قدر و قیمت تصور کی جاتی ہیں۔ سامعین، تصوف بندے کے دل میں جہاں اللہ تعالیٰ سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، وہیں انسان کو تحمل، برداشت، حسن اخلاق، رواداری اور خدمت خلق کی طرف بھی راغب کرتا ہے۔ تصوف کے کئی نام ہیں: علم القلب، علم الاخلاق، احسان و سلوک، تزکیہ و طریقت وغیرہ۔ قرآن و حدیث میں اس کے لیے زیادہ تر احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ان تمام ناموں کا مطلب اور مفہوم ایک ہی ہے، اور وہ ہے اپنے نفس کو اخلاق حمیدہ سے مزین کرنا اور اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف کرنا۔ سامعین، تصوف کیا ہے؟ حضرت عثمان علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں کچھ یوں لکھتے ہیں: تصوف کا اصل مادہ صوف ہے، جس کے معنی ہے اون، اور تصوف کا لغوی معنی ہے اون کا لباس پہننا، جیسے تقمص کا معنی ہے قمیض پہننا۔ اسی طرح کتاب تاریخ تصوف میں صوفیاء کی اصطلاح میں اس کے معنی کچھ یوں ہیں: اپنے اندر کا تزکیہ اور تصفیہ کرنا، یعنی اپنے نفس کو نفسانی قدورتوں اور رذائل اخلاق سے پاک و صاف کرنا اور فضائل اخلاق سے مزین کرنا۔ سامعین، تصوف کی مشہور کتاب الرسالۃ القشیریہ میں درج ہے: صوفیاء ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کے تزکیہ اور تصفیہ کی طرف توجہ دیتے ہیں اور دوسروں تک اسی کی دعوت پہنچاتے ہیں۔ اب لفظ صوفیاء اپنے لغوی معنی یعنی اون کا لباس پہننے والے میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے اندرون کی صفائی کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اور اب یہ لفظ ایسے ہی لوگوں کے لیے لقب کی صورت اختیار کر چکا ہے، لیکن چونکہ ابتدا میں ایسے لوگوں کا اکثر لباس صوف یعنی اون ہی کا ہوتا تھا، اس وجہ سے ان پر یہ نام پڑ گیا، اگرچہ بعد میں ان کا یہ لباس نہ رہا۔ سامعین، تزکیہ کی ضرورت کیوں ہے؟ بہت سے افعال و اعمال جس طرح ہمارے ظاہری اعضاء و جوارح سے صادر ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے باطن یعنی قلب سے بھی ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ظاہری اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والے افعال کو اعمال ظاہرہ، جبکہ باطنی اعضاء و جوارح یعنی قلب سے صادر ہونے والے افعال کو اعمال باطنہ کہا جاتا ہے۔ نیز جس طرح ہمارے ظاہری افعال و اعمال شریعت اسلامیہ کی نظر میں بعض فرض، واجب، مباح، مستحب اور بعض ناپسندیدہ، مکروہ اور حرام قسم کے ہیں، اسی طرح ہمارے باطنی افعال و اعمال بھی شریعت اسلامیہ کی نظر میں بعض فرض، واجب اور مستحب ہیں، جیسے تقوی و طہارت، خشیت و للہیت، صبر و شکر، عاجزی و انکساری، سخاوت و فیاضی وغیرہ، اور بعض ناپسندیدہ، مکروہ اور حرام قسم کے ہیں، جیسے تکبر و غرور، ریا و دکھلاوا، حسد، کینہ، بغض، بخل، بزدلی،
اور لالچ وغیرہ۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اچھے یا برے افعال کے صدور کا تمام تر تعلق قلبی احوال اور نفس کی اندرونی کیفیتوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اگر غور سے دیکھا جائے تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے یہی قلبی احوال اور اندرونی کیفیتیں در حقیقت ہمارے تمام ظاہری افعال و اعمال کی بنیاد اور ان کی اساس ہیں۔ ظاہری اعضاء و جوارح سے ہم اچھا یا برا جو بھی کام کرتے ہیں وہ در حقیقت انہی قلبی احوال اور اندرونی کیفیتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ تقوی و طہارت اور اللہ تعالیٰ کی محبت وغیرہ قلب کی اندرونی کیفیتیں ہیں، لیکن ان کا اثر ہمارے تمام ظاہری اعمال پر براہ راست پڑتا ہے۔ بلا شبہ ہماری ہر ایک عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا مصدر و منبع یہی باطنی کیفیتیں اور قلبی احوال ہیں۔ اسی طرح اگر ہم شیطانی اور نفسانی خواہشات اور تقاضوں کے باوجود بد نظری، لڑائی جھگڑے اور جھوٹ وغیرہ جیسے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں تو اس کا اصل محرک بھی یہی باطنی اور قلبی تقوی و طہارت اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہے۔ سامعین، الغرض ہمارے تمام تر ظاہری افعال و اعمال کا حسن و قباح اور عند اللہ ان کا مقبول یا مردود ہونا ہمارے اعمال باطنیہ پر ہی موقوف ہے۔ چنانچہ مشکاۃ شریف کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی اگر کوئی عمل کرتے وقت نیت اچھی ہوئی تو اس عمل پر ثواب ملے گا، اور اگر نیت خراب ہوئی تو اس عمل پر گناہ ہوگا۔ اور تقریباً یہی حال تمام باطنی فضائل و رذائل کا بھی ہے کہ ہمارے ظاہری افعال و اعمال کے حسن و قباح، رد و قبول اور اجر و ثواب، بلکہ بہت سے اعمال کا وجود بھی انہی کا رہین منت ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں فرمائی ہے۔ فرمایا، خبردار، بدن میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جب وہ درست ہو تو سارا بدن درست رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ ہوشیار رہو کہ وہ دل ہے۔